بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مثنوی مولانا روم کے ایمان افروز واقعات کی کتاب سے آج جو ہم واقعہ پڑھ رہے ہیں وہ ہے حضرت لقمان علیہ السلام کی دانائی کا ایک واقعہ۔ حضرت لقمان علیہ السلام کو جب ان کے آقا نے خریدا تو غلاموں نے ان کو حقیر سمجھا۔ ایک دن آقا نے سب غلاموں کو باغ میں بھیجا کہ باغ کو پھلوں کو توڑ لائیں۔ تمام غلاموں نے باغ میں پھل توڑ کر خوب شکم سیر ہو کر کھائے اور آقا سے کہا کہ باغ کے پھلوں کو حضرت لقمان نے کھا لیا ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام پر بہت ناراض ہوئے آقا، اور حضرت لقمان علیہ السلام نے آقا سے کہا کہ آپ اس الزام کی تحقیق کر لیں، میں نے نہیں کھایا۔ میں آپ کو ایک تدبیر بتاتا ہوں، اس کے ذریعے یہ حقیقت آپ پر منکشف ہو جائے گی کہ میوہ کس نے کھایا ہے۔ آقا نے پوچھا وہ کیا تدبیر ہے؟ آپ نے فرمایا آپ شکار کی تیاری کریں۔ استبل سے گھوڑا منگایا گیا، آقا گھوڑے پر بیٹھا اور حضرت لقمان علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ شکار کے لیے صحرا کی طرف تیز چلیں اور چلنے سے قبل سب کو گرم پانی پلا دیں اور سب کو شکم سے پانی پلایا جائے۔ تھوڑی ہی دیر میں معلوم ہو جائے گا کہ مجرم کون ہے۔ الغرض جب غلاموں کو دوڑنا پڑا تو جن لوگوں نے میوہ کھایا تھا سب کو تیز حرکت کرنے سے قے ہو گئی، کیونکہ گرم پانی پی کر دوڑنے سے معدہ اور گرم ہو گیا اور راستہ بھی صحرا کا ناہموار نشیب و فراز والا تھا جس سے قے ہونا یقینی تھا۔ پس قے میں میوہ صاف ظاہر ہو گیا کیونکہ تازہ کھایا تھا۔ ابھی اتنا عرصہ نہ گزرا تھا کہ وہ معدے میں ہضم ہو کر آنتوں میں اتر جاتا اور حضرت لقمان علیہ السلام کو قے نہ ہوئی کیونکہ ان کے پیٹ میں میوہ نہ تھا۔ حضرت لقمان علیہ السلام کی اس حکمت سے سب غلاموں کو شرمندگی اور ندامت ہوئی اور ان کی حکمت سے آقا بہت خوش ہوا اور یہ آقا کے مقرب ہو گئے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جب لقمان علیہ السلام کی حکمت کا یہ حال ہے تو مالک حقیقی رب ودود کی حکمت کا کیا ٹھکانہ ہوگا۔ مذکورہ بالا واقعے سے حاصل ہونے والا سبق۔ اس واقعے سے معلوم ہوا کہ جھوٹ اور حسد کا انجام بالآخر شرمندگی ہی ہوتا ہے۔ چنانچہ حاسد اور جھوٹے شخص کو دنیا میں بھی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور اگر اس نے توبہ نہ کی تو آخرت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی شرمندگی اٹھانا پڑے گی۔